حضرت گرامی، آج لاکھوں مسلمان میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات اس وقت ادا کر رہے ہیں جب ہم جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر التجائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے، مختلف لباس پہننے والے، لیکن اپنے اپنے علاقائی ان لباسوں کو اتار کر سب نے ایک ہی لباس پہن لیا اور سب عنصرے اس احرام کے اندر ملبوس ہو کر اور ایک زبان اور ایک ترانے اور ایک کلمے کے ساتھ یہی التجا کر رہے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے زمین و آسمان گونج رہا ہے اور اپنی حاضری لگا رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ خدائے کہ تیرے گناہ گار بندے گناہ کرنے کے بعد تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وقوف عرفات فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو حضور علیہ السلام حج پر ہمیشہ تشریف لے جاتے رہے اور منا کے اندر اور میدان عرفات کے خیموں کے اندر آنے والے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے اور تبلیغ فرماتے۔ اوس و خزرج کے جو قبائل مسلمان ہوئے ہیں وہ حج کے موقع پر ہی ہوئے ہیں۔ پھر جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا حج کی فرضیت کے بعد۔ 8 ذی الحجری کو فتح مکہ ہوتی ہے اور 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے اندر اور آپ کو امیر حج بنا کر حج کے لیے روانہ فرمایا اور حج کی تطہیر فرمائی، کچھ اعلانات کروائے، کچھ احکامات جاری کیے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پیچھے سے بھیجا اور کچھ اور ہدایات جاری فرمائی۔ پہلے مسلم غیر مسلم سب حرم کے اندر داخل ہوتے تھے، سب طواف کرتے تھے، لیکن اس سال سے اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ حرم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پہلے مرد و عورت سیٹیاں بجاتے ہوئے ننگے ہو کر کہتے تھے کہ ہم اپنی اصل حالت میں، اپنی نیچرلی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، یہ ان کا جو عقیدہ تھا۔ فرمایا اب کوئی بھی شخص جو ہے اس انداز سے نہیں آئے گا۔ مرد کے لیے احرام اور عورت کے لیے ایک مکمل باحیا پردے کا حکم دے دیا گیا۔ اور کئی ہدایات فرمائی اور اس کے اندر ایک ہدایت یہ تھی کہ اگلے سال کا جو حج ہے وہ حج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سربراہی میں ہوگا اور تمام لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اعلان کر دیں کہ اگلے سال جتنے زیادہ ہو سکے وہ حج پر آ جائیں۔ اس حج کے اندر اعلان کر دیا گیا اور پھر سال بھر اعلانات ہوتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حج فرمایا اور تقریباً 1,24,000 یا 1,40,000 صحابہ کرام جو ہے اس وقت موجود تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس خطبے کے اندر چونکہ حضور علیہ السلام کا اتنا بڑا اجتماعی خطبہ آخری خطبہ تھا تو حضور علیہ السلام نے خود اس خطبے کے اندر فرمایا کہ اگلے سال شاید میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو،
پوچھ لو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، اور میں اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات تم پر مکمل کر کے جا رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، وحی مکمل ہو گئی، نبوت و رسالت کا آنا مکمل ہو گیا۔ فرمایا ہر چیز کو میں تم پر مکمل کر کے جا رہا ہوں، تمہیں اگر کچھ پوچھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے تو سیکھ لو، اور جو کچھ میں تمہیں خطبہ دوں گا اس کو یاد کر لو، اور جو موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دینا۔ میرے سامنے وہ خطبہ کھلا ہوا ہے جس خطبے کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وداع، الوداعی خطبہ، آخری خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا اجتماعی خطبہ جس کی تمام انسانیت کے اندر نظیر نہیں ملتی ہے۔ آج لوگ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، حقوق انسانیت کی بات کرتے ہیں، لیبر ڈے مناتے ہیں، وومن ڈے مناتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ تمام کے تمام چیزیں 1 صدی ہوئی ہے یا 2 صدی ہوئی ہے۔ مغرب اپنا جس کو کمال کہتا ہے وہ انقلاب فرانس کے بعد کہتا ہے، کہتے ہیں انقلاب فرانس سے پہلے تمام زمانہ جاہلیت تھا، اس کے بعد جو ہے عورتوں کے حقوق کی بات کرنے لگے، ساری چیزیں کرنے لگے۔ تم جن حقوق کی اور جس منشور اور جس انسانیت کی تم آج بات کر رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ہر چیز واضح کر کے چلے گئے، ہر چیز کو روشن کر کے چلے گئے۔ احکام الہی کے اعتبار سے دیکھیں، حقوق انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں، حقوق نسواں کے اعتبار سے دیکھیں، مزدور اور غلام کے حقوق کے اعتبار سے دیکھیں، ہر اعتبار سے حضور نے کچھ نہیں چھوڑا، بلکہ ہر چیز کو مکمل کر کے اور دین کی تکمیل کر کے آپ نے پردہ فرمایا۔ اور ایک چیز آپ خطبے کے اندر، میں خطبہ پڑھوں گا، اس کے اندر ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام سے فرما رہے، کوئی بھی حکم فرماتے حل بلغت، اے میرے صحابہ سنو، حل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کرام عرض کرتے نعم یا رسول اللہ، بلغتا رسالتک، آپ نے اللہ کے اس پیغام کو، فرمایا قیامت کے دن میں میدان محشر کے اندر کھڑا ہوں گا اور میں کہوں گا کہ میں نے اپنے پیغام کو مکمل کر دیا۔ دوسری امتیں ان کے نبیوں کو جھٹلاتی رہیں، یہاں صحابہ کرام میدان میں کھڑے ہو کر فرما رہے یا رسول اللہ آپ نے ہر چیز کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے فرماتے کہ اشہدکم اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اے خدایا تو گواہ، اے خدایا تو گواہ ہے کہ تو نے جو وحی، جو پیغام، جو رسالہ مجھے دیا تھا میں نے آج اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر بار بار فرمایا رحمہ اللہ امرأ سمع مقالتی حتی یبلغہ غیرہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے، رب تبارک و تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا، میرے خطبے کو سنا، میری حدیث کو سنا، میرے مقال کو سنا، اور فرمایا کہ دوسروں تک پہنچا دیا۔ فرمایا اس کو صحیح طور پر سننا اور صحیح طور پر سن کر جو ہے تم نے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ حضرات گرامی، یہ خطبہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، سیرت النبی کی کتابوں کے اندر یہ خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو میدان عرفات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا گیا، رب تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد الحمد للہ والثناء علی، اللہ کی حمد اور اس کی ثنا کے بعد یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، توجہ کرو، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، فرمایا کہ
دوسروں کے مال، دوسروں کے خون، ان کی جانیں، ان کی عزتیں تم پر ایسے حرام ہے جیسے آج کا دن یہ حرام ہے، جیسے یہ مہینہ محترم و مکرم ہے، فرمایا جیسے یہ مقام محترم و مکرم ہے، جیسے یہ دن محترم و مکرم ہے، فرمایا اسی طرح میں دوسرے لوگوں کے اموال کو، ان کی جانوں کو، ان کی عزتوں کو تم پر حرام کر رہا ہو۔ کسی کا مال نہ کھانا، کسی کی عزت کو پامال نہ کرنا، فرمایا کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کو ناحق طور پر قتل نہ کرنا۔ ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا، جیسے یہ شہر محترم ہے اسی طرح مسلمان کی عزت بھی تمہارے لیے محترم ہے، کسی بھی اعتبار سے اس عزت کو پامال نہ کرنا۔ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيُسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، فرمایا یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کر لو اور تمہارا رب تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ سوال کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ جو کچھ تم نے دنیا کے اندر اعمال کیے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ قد بلغت، میں نے اپنی بات کو پہنچا دیا ہے، اور میں تمہیں بھی کہتا ہوں، ایک تو مسلمانوں کی عزت و مال کا خیال رکھنا، من کانت عندہ امانۃ فلیردھها لمن اؤتمن علیہ، فرمایا اگر کسی کے پاس کسی کی امانت ہے تو میں آج خطبہ حجۃ الوداع میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس امانت کو واپس کر دو۔ اگر اپنی قبر کو اچھا کرنا چاہتے ہو، اگر آخری کو اچھا کرنا چاہتے ہو، رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات احسن انداز سے کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جس چیز کی امانت ہے ان کی امانتوں کو تم واپس کر لو۔ پھر کیا فرمایا؟ لا تظلمون ولا تظلمون، فرمایا کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہیں کرو گے تو تم پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تم پر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جتنے قتل ہوتے تھے، قتل در قتل، نسل در نسل جو قتل ہوتے تھے، آج ان میں تمام زمانہ جاہلیت کے تمام قتلوں کو میں جو ہے آج ختم کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الا ان کل شیء من امر الجاہلیت موضوع، فرمایا جتنے زمانہ جاہلیت کی غلط قسم کی رسمیں تھی، فرمایا ان تمام غلط رسومات کو، ان تمام چیزوں کو آج میں اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہوں۔ لفظ دیکھیے کیا ہے، قدمی ھذا موضوع، فرمایا اپنے قدموں تلے روند کے اس کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھی، ایک رسم کیا تھی کہ نسل در نسل قتل کیا جاتا تھا، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے گھر سے آغاز کرتا ہوں۔ ان اول دم اضع من دمائها دم ربیعہ بن حارثہ، ربیعہ بن حارثہ حضور کے خاندان کا ایک قتل ہوا تھا، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے اس قتل کو معاف کرتا ہوں اور زمانہ جاہلیت کی اس انتقام کی رسم کو ختم کرتا ہوں کہ تم نے آگے اس قتل کو جاری و ساری نہیں رکھا ہے۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ قتل در قتل، بچہ پیدا ہوتا تھا تو ماں کہتی تھی کہ تم نے اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنی نسل کا جو ہے بدلہ لینا ہے۔ دوسرا حضور نے فرمایا کہ میں آج سود کو ختم کر کے جا رہا ہوں، سود کو مٹا کے جا رہا ہوں، ربا کو ختم کر کے جا رہا ہوں، اور اس کا بھی آغاز میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں۔ ان اول ربن ادعو ربن عباس بن مطلب، حضرت عباس بن مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے تھے سود پر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا، میں چاہتا ہوں میں اپنے گھر سے آغاز کروں اور سب سے پہلے جتنے سودی لین دین کیے ہوئے ہیں، جو راس المال ہے، جو کیپٹل ہے، اس کو واپس لے لیا جائے اور جتنے سود ہیں ان تمام کو ختم کر کے دیا جائے۔ فرمایا آج کے دن میں اس سودی نظام کو اور اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو اپنے قدم کے تلے روند کے جا رہا ہوں، اور اس کا آغاز میں اپنے گھر سے کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے سود کے بارے میں فرمایا، حضور علیہ السلام نے قتل ناحق کے بارے میں فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں سنو، ایک اور زمانہ جاہلیت کی جو رسم ہے
ان لکل شیء امر الجاہلیت موضوع قدمی، فرمایا زمانہ جاہلیت کی تمام باطل رسموں کو آج میں اس اندھیرے کو، اس ظلمات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ لوگوں سنو، یا ایھا الناس ان قد اباکم واحد ان ربکم واحد، فرمایا تمہارے جد اعلیٰ آدم علیہ السلام ایک ہیں، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی، فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی لال اور سرخ رنگ والے کو فرمایا کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، برادریوں کی بنیاد پر فرمایا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز وہ ہے، مکرم وہ ہے، محترم وہ ہے، فرمایا جس نے تقوی کا لباس پہن لیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محترم سمجھا جاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے علاوہ کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اپنے گھر سے کر کے دکھایا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نگاہ دوڑائی، بڑے بڑے قریشی کھڑے ہیں، بڑے بڑے ہاشمی کھڑے ہیں، حضور کا خاندان کھڑا ہے، مسلمان کھڑے ہیں، کلمہ گو کھڑے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا این بلال، فرمایا میرا بلال کدھر ہے جس نے اس مکے کی سرزمین پر اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور چڑھ کر اللہ کی تکبیر کو بلند کرو۔ بڑے بڑے جو قریشی کھڑے تھے ان کی نگاہیں نیچے ہو گئی، اور ایک شخص کہنے لگا، اپنی قوم کا سردار تھا، کہنے لگا کہ اچھا ہے آج میرا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ وہ یہ لمحہ اور منظر دیکھ کے مر جاتا کہ ایک کالے حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، ہم قریشی موجود ہیں، ہم ہاشمی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا کے جتنے انقلابات آتے ہیں وہ ایک تھیوری ہوتی ہے، وہ صرف ایک تقریریں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ جتنے بھی انقلابات ہوتے ہیں وہ انقلاب شروع ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا عروج اور کمال ہوتا ہے جتنے ساتھی ہوتے ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، نئے لوگ آ جاتے ہیں، نئی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن پہلے دن بھی ابو بکر ساتھ کھڑا تھا، آج بھی ابو بکر ساتھ کھڑا ہے۔ پہلے دن بھی علی المرتضیٰ ساتھ کھڑے تھے، آج بھی علی کھڑے ہیں۔ پہلے دن بھی بلال حبشی یہاں پر کوڑے کھا رہے تھے، آج ان کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ لقمان۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑے صاحب حکمت شخص تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا ہوا تھا، لیکن یہ حبشی النسل تھے، غلام تھے، حبشی تھے، بڑے بڑے ہونٹ، کالا رنگ، بڑے بڑے پاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ حکمت عطا فرمائی تھی اور وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ قرآن کی پوری صورت ایک ان کے اعزاز کے اندر نازل فرمائی گئی، اور ان کی وہ حکمت بری باتیں جو ہیں وہ قرآن کا حصہ بنا، قرآن کی آیات بنی۔ وہ نصیحتیں یا بنیا کہہ کر اپنے بچے کو حکیم لقمان نے جو نصیحتیں فرمائی، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر اسے ذکر کیا۔ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، قریشی، ہاشمی، حضور کا قرابت دار، حضور کے خاندان سے، اور کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ اتنا چمکتا تھا، اتنا گورا تھا اور لائٹیں مارتا تھا کہ اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، شعلے جیسا چہرہ۔ لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، فرمایا ابو لہب تباہ و برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ بلکہ وہ غرق ہو گیا، نہ اس کے مال نے، نہ اس کے خاندان نے، نہ اس کے نسب نے کچھ فائدہ دیا۔ فرمایا فائدہ تو ایمان دے گا اور فائدہ محمد عربی کی غلامی دے گا۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہما اوست، دین صرف قرابت داری نہیں ہے،
دین ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تابعداری، حضور کی غلامی، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا۔ جو حضور کے نقش قدم پر چلا، فرمایا کہ وہ حضور کے خاندان سے نہیں ہے تو نہیں ہے، قبیلے سے نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی حبشہ کا رہنے والا ہے، کوئی فارس کا رہنے والا ہے، کوئی صہیب رومی ہے، کوئی سلمان فارسی ہے۔ حضور نے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا و سلمان من اہل بیت۔ حضور نے اعزازاً و اکراماً و تشریفاً سیدنا سلمان فارسی کو اپنی زبان سے اپنے آل بیت کے اندر شامل فرما دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، فرمایا آج میں زمانہ جاہلیت کے انتقامی قتل کو ختم کر کے جا رہا ہوں، میں سود کو ختم کر کے جا رہا ہوں، میں نسلی تفاخر کو اور خاندانی جو عزتوں کی بات ہوتی تھی آج اس کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تمہیں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور فرمایا تمہیں مختلف قبیلوں کے اندر تقسیم کیا، مختلف جو ہے وہ خاندانوں کے اندر تقسیم کیا۔ کیوں؟ لتعارفوا، قرآن کہتا ہے ایک پہچان کے لیے کہ فلاں فلاں قبیلے سے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، لتفاخرونی، فخر کے لیے نہیں۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صرف پہچان کے لیے اعزاز، اکرم محترم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہے، سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور رب سے ڈرنے والا ہے۔ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی زبان کیسی ہو، اس کا قد کیسا ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم واعمالکم۔ رب تعالیٰ تمہاری شکلوں کو، تمہارے قدوں کو، تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کا ایک ایسا چارٹ عطا فرما دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ یا ایھا الناس ان اللہ قد ادى لکل ذی حق حقہ۔ فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو، جو بھی حقدار ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی بھر نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، شب برات میں لیلۃ القدر میں بھی بڑی زوردار ہماری حاضری ہوتی ہے، حج بھی ہم سب سے زیادہ کرنے والے ہیں، عمرہ بھی ہم سب سے زیادہ کرنے والے ہیں، اور سب سے زیادہ لوگوں کا مال بھی ہم دبانے والے ہیں۔ اگر کرپشن کا ریٹ دیکھیں گے، اگر لوگوں کے ساتھ دھوکے کا ریٹ دیکھیں گے تو نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، شرم سے ہمارا سر جھک جائے گا کہ سب سے زیادہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنے والے، فراڈ کرنے والے بھی ہم ہی ہوں گے۔ لوگوں کے ساتھ تو بہت دور کی بات ہے، ہماری گھر کی وہ پردہ دار خواتین جن کے سر سے والد کا اور والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہ ہماری ماں جائی بہن ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا بھی حق کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، توبہ توبہ کرتا جا، لوگوں کے مال کو کھاتا جا، ہیں جی، توبہ بھی کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کے حق کو بھی کھاتے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے حضور کا خطبہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے گھر کا خطبہ ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس کے اندر حضور علیہ السلام نے جہاں اللہ کی توحید کا حکم دیا، احکامات کا حکم دیا، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا ہے وہ حقوق العباد پہ زور دیا، حقوق انسانیت پر زور دیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تسبیحات ہم پڑھتے رہیں، عبادات ہم کرتے رہیں اور ادھر سے لوگوں کے مال کھاتے رہیں، ادھر سے لوگوں کے مال ہڑپ کرتے رہیں، کبھی مداربہ کے نام پر، کبھی الائنس موٹر کے نام پر، کبھی تاج کمپنی قرآن چھاپنے والے۔ اور سب سے زیادہ جو فراڈ ہوتا ہے، میں اپنی زندگی کے اندر جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، اس سے پہلے کا مجھے پتہ نہیں، یہ بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے کس نام پر فراڈ ہوتا تھا۔ میری اپنی زندگی کے اندر جتنے کرائسس میں نے دیکھے ہیں مالی، اس وطن کے اندر، اس شہر کے اندر، وہ سب مذہب کے کیموفلاج کے اندر ہوئے۔ مذہب کا لبادہ ہے، مذہب کی صورت ہے،
مذہب کی شکل ہے، مذہب کی چھتری ہے، صورت مذہب کی بنائی ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ لوگوں کا نام مال جو ہے وہ مضاربہ کے نام پر اربوں روپے ابھی قریب کے اندر الائنس موٹر کے اندر بیواؤں کے مال کو حذف کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی قد ادى لكل حق حق، فرمایا اگر یہ اپنی نمازیں، یہ تسبیحات، یہ سب کچھ جو ہے قبول کرنا چاہتے ہو تو جس کا جو حق ہے وہ دے کر چلے جاؤ۔ آنکھیں بند ہو جانی ہیں، سب کچھ یہیں پر رہ جائے گا۔ وہ برج الخلیفہ والا بھی اتنا بڑا برج بنا کر اربوں ڈالر چھوڑ کر اسی قبر کے اندر جا کر لیٹا ہے۔ ایک مزدور کی بھی وہی قبر ہے، اس خلیفہ کی بھی وہی قبر ہے۔ کوئی کھرب پتی ٹریلینر ہوگا وہ بھی وہیں پر جائے گا، لیکن بعد میں لوگوں کی بد دعائیں اس کو قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گی، میدان محشر کے اندر بھی نہیں چھوڑیں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کے اندر خاص طور پر فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جو ہے کسی کا حق کھا کر نہ جانا۔ میں نے کئی بار یہ بات سنائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جنازہ لایا گیا تو حضور نے فرمایا کہ اس پر قرض تو نہیں ہے لوگوں کا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، لوگوں کا کچھ قرض ہے اس کے اوپر۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ حالانکہ رحمت للعالمین ایک ایک شخص کو جہنم سے نکال کر جنت پہ ڈالنے کی حضور کو اتنی خوشی، حضور کا نماز پڑھانا اس کے لیے باعث رحمت، لیکن فرمایا کہ لوگوں کا چونکہ حق ہے اس کے اوپر مالی۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کی کتنی نمازیں، کتنی تسبیحات، کتنے حج، فرمایا کہ لوگوں کا قرض تو نہیں ہے اس کے اوپر۔ قرض تو بہت دور کی بات ہے، قرض تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو لوگوں کا مال کھا کر آرام سے بیٹھے ہوئے، سکون سے بیٹھے، مال دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، پانچے جو ہیں بالکل ٹخنے تک اوپر گھٹنے تک چڑھائے ہوئے، لیکن لوگوں کا مال بھی کھایا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر تسبیح بھی گھوم رہی ہے، مال بھی کھا رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی پڑھ رہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، الٹے دھندے بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے ان کو تبلیغ فرمائی، پتہ نہیں کس نے ان کو یہ سبق سنایا کہ تم جو ہے لوگوں کا مال کھانے کے بعد 2 رکعت صلاۃ و توبہ کر لو گے، تم شب برات کے اندر آ جاؤ گے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر لو گے۔ یاد رکھیے گا کہ میدان عرفات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو حقوق العباد کے ہیں ان کو رب تبارک و تعالیٰ اس طرح نرمی فرماتا ہے کہ ان بندوں کو راضی کر لے گا، لیکن آپ کو حق دینا پڑے گا۔ اس لیے اگر کسی بہن کا کسی نے وراثت کا حق کھایا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر فرمایا ان اللہ تعالی ادى لكل حق ذی حق، فرمایا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اور خاص طور پر میں تمہیں کہتا ہوں کہ بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا معاملہ کرو۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے زیر دست کی ہیں، تم جو صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، فرمایا وہ صدقات خیرات سب کو بالکل ٹھیک ہے، اس کو کرتے رہو، لیکن فرمایا کہ جو اپنی بیوی کو لقمہ حلال کھلاؤ گے اس پر بھی اللہ تمہیں صدقے کا اجر عطا فرمائے گا، اس کا نان و نفقہ ادا کرو گے، فرمایا اس پر بھی رب تبارک و تعالیٰ تم پر کرم اور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان معاشر کے اندر سب سے زیادہ میزان عمل پر جو وزنی چیز ہوگی، فرمایا وہ اخلاق ہوگا، اخلاق حسنہ ہوگا۔ فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا لوگوں سنو، اور اخلاق کے اندر معیار کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اپنے سے برابر والے میں، اپنے سے پلے والے میں، اپنے سے مقابل والے میں، سامنے طاقتور کھڑا ہے، سامنے ذی وجاہت کھڑا ہے تو تم اس کے سامنے بڑے اخلاق اور محبت کے ساتھ بڑے جھک کے سلامیاں پیش کرو اور سمجھو کہ میں با اخلاق ہو۔ فرمایا نہیں، ہمارا اخلاق یہ ہے کہ جتنا سامنے والا طاقتور ہوگا، جتنا سامنے والا مضبوط ہوگا، اتنا ہمارا اخلاق واضح ہو کر آتا ہے، ہماری مسکراہٹیں واضح ہو کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معیار نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام سامنے والا جتنا زیادہ کمزور ہوتا تھا، حضور کا اخلاق واضح ہوتا تھا۔ کوئی غلام ہے، مسکین ہے، بچہ ہے، مجنون ہے، بیوہ ہے، جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں،
اور فرمایا کہ تم میں سے اخلاق اس کے اچھے ہیں جس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ اور سنو میرے بحمد اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں۔ 9 ازواج مطہرات حضور علیہ السلام کے آشیانے میں، لیکن ہر ایک حضور سے ایک سے بڑھ کر محبت کرے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی دے، حضور کے دین کی گواہی دے، اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اخلاق کا کیا معیار ہوگا۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ غلاموں کا خیال رکھنا، مزدوروں کا خیال رکھنا، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ منسلک ہیں۔ اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، آج لیبر ہے، آج مزدور ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ آپ کی فیکٹریاں ہیں، آپ کی کمپنیاں ہیں، کسی کے ساتھ 500 آدمی ہیں، 1000 آدمی ہیں، 2000 آدمی ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، ان کے چولہے آپ کے ساتھ جلتے ہیں، ان کا معاش اللہ نے آپ کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، ان کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ منسلک ہیں۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام کے بارے میں، مزدور تو غلام نہیں ہوتا، غلامی تو اعلیٰ درجہ ہے، اس کو تو بیچ سکتے تھے، فرمایا جو خود کھاؤ وہ اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ اپنے غلام کو پہناؤ۔ فرمایا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اگر تم چاہتے ہو کہ میدان معاشر کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سدا بہار خطبہ ہے۔ آپ یقین کریں ہر سال خطبہ پڑھا جائے، ہر سال کھول کے اس کو پڑھا جائے تو لگتا ہے کہ حضور نے اس سال کے لیے خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس وقت یہ مشکل ترین حالات ہے، معاشی تنگی ہے، لوگوں کے چولہے نہیں جل رہے ہیں، لوگ کتنی مشکل ترین حالات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو میرے مالک و مولا نے عطا فرمایا۔ پہلے کرونا نے دبا کے رکھا ہوا تھا، وہ کرونا ختم ہوا، اس کے بعد یہ معیشت آج ہماری تباہ و برباد ہو گئی۔ ہمارے وہ حکمران جو حکمرانی میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے سے پہلے جو ہے وہ کاؤنٹنگ کیا کرتے تھے کہ پیٹرول ہم اتنے کا کر دیں گے، گھی اتنے کا کر دیں گے، فلاں اتنے کا کر دیں گے، اور نمبرنگ اور کاؤنٹنگ اور ساری کی ساری چیزیں کیا کرتے تھے۔ آج وہی حکومت آ چکی ہے جو لوگوں پر روزانہ پیٹرول کا جو ہے وہ ایک خطرناک قسم کا بم گرا رہی ہے، مہنگائی ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کو پریشان حال کیا ہوا ہے۔ حکومتیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے اخراجات میں سے 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہیں اللہ نے اس قوم کا حکمران بنایا ہے، تم اپنے اخراجات کو دیکھو، کروڑوں اربوں کھربوں حکومت کے اخراجات ہیں، ان کے گھروں کی بجلیاں فری ہیں، ان کے پیٹرول فری ہیں، ان کے ملازمین، ان کے فیسلٹیز، ان کی ڈی اے سب کچھ ان کے، اس میں سے 1 روپیہ کم کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن کہتے ہیں IMF نے ہمیں یہ کہا ہے ہم عوام کے اوپر گرائیں گے۔ عزیزان گرامی، وہ میرے اور آپ کے کہنے سے کچھ نہیں کریں گے، میرا خدا ان کو ہدایت عطا فرمائے یا خدا تبارک و تعالیٰ ان کو دفع کر دے، ہماری ان ظالم حکمرانوں سے جان چھڑا دے۔ میرے نوجوان بچے مجھ سے بڑے ناراض ہوئے، پچھلے دنوں میں نے خطبہ دیا کہ شاید میں PTI کے خلاف ہوں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں، کوئی کاف لیگ ہے، لام لیگ ہے، میم لیگ ہے، فلانی لیگ ہے، پیپل ہے، کوئی کچھ بھی ہے، کسی سے ہمارا تعلق نہیں۔ ہم تو ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ 75 سال کے اندر ان حکمرانوں نے انہوں نے صرف جو ہے چہروں کو بدلا ہے، اب تو چہرے بھی نہیں بدلے، وہی مشرف کی کیبنٹ کے اندر تھے، وہی اس کیبنٹ کے اندر آ کے بیٹھے، وہی کاف لیگ کے اندر آ کے بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں، کچھ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بدلا ہے، صرف نام بدل دیے ہیں، ٹائٹل بدل دیے ہیں، بھاشن بدل دیے ہیں، کچھ ٹچ بدل دیے ہیں کہ یہ ٹچ لگا دو ان کو بیوقوف کرنے کے لیے۔ ہم کسی جماعت کے لیے نہیں ہیں، ہماری جماعت تو نظام مصطفیٰ جماعت ہے، ہم تو نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں کہ سب کو تم نے آزما لیا، سب کو تم نے دیکھ لیا، سب کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ یار خدا کا واسطہ حضور کے نظام کو بھی دیکھ لو، اس نظام کو بھی دیکھ لو، آپ اس نظام عدل کو بھی دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ حکمران تو کچھ نہیں کر رہے ہیں اور وہ کچھ کریں گے بھی نہیں، لیکن میں اس خطبے کی روشنی کے اندر وہ لوگ جن کو اللہ نے وسعتیں عطا فرمائی ہیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں، میں اپنے ان نمازیوں کو بھی جانتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ جب کرونا کے اندر لوگوں نے اپنے ملازمین کو نکالنا شروع کر دیا تھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ملازمین کی تنخواہیں ڈبل کر دی تھی، کرونا اناؤنس لگا دیا تھا کہ مشکل گھڑی آ گئی ہے،
یہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہوا، اس مال کو ہم اللہ کی مخلوق کے لیے خرچ کریں گے۔ آج بھی مشکل ترین حالات ہیں، آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کریں، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، اور خاص طور پر ہمارے یہ بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ ہے کہ باہر جانے والا کوئی فراڈی کالے کپڑے پہن کے کالی شکل بنا کے بھیک مانگ رہا ہوگا، اس کے اکاؤنٹ کے اندر کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اس کو دینے کے لیے تیار ہے، اس کو کھانا دینے کے لیے تیار ہے، اس کو پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو آپ کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کے گھر کے حالات بھی پوچھ لو یار، کہ اس کے بچے کا میڈیکل کہاں سے ہو رہا ہے، اس کے بچے کی ایجوکیشن کہاں سے ہو رہی ہے، اس کا شام کو کھانا کھانے کے لیے جتنا میں دیتا ہوں اس سے کوئی نظام اس کا پورا، بولے نہیں 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 مولانا صاحب نے آپ کو نہیں پتہ، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ جو 99% فراڈی ہیں، لباس پہن کے آئے ہوئے ہیں، فقیر بن کر آئے ہوئے ہیں، ان کو تم دینے کے لیے تیار ہو لیکن ان کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ حضور کی جو تعلیمات ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نمائندگی کر رہا ہوں اور تبلیغ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ منسلک ہیں، فرمایا ان کا سب سے پہلے خیال رکھو، تم ان کا خیال رکھو، میرا رب تمہارا خیال رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک خطبے کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ خطبہ حجۃ الوداع کی ہماری اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر، لیکن ظلم یہ ہے، میں ایک بات کہوں گا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے پاؤں تلے جن زمانہ جاہلیت کی چیزوں کو رون دیا تھا، اس انتقام کے قتل کو رون دیا تھا، اس سود کو ختم کر دیا تھا، آج ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ کورٹ کے اندر جا کر کہتی ہے کہ ہم سود ختم نہیں کریں گے، سود کو بحال رکھیں۔ جس زمانہ جاہلیت کی عصبیت کو، رنگ و نسل کو حضور ختم کر کے گئے تھے، آج ہم نے اٹھا کر دوبارہ اس کو اپنے گلے کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یہ میری زبان کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میرے صوبے کا ہے، یہ میرا بندہ ہے، جیسا